السلام علیکم، جیسے کہ آپ کو بتا رہے ہیں آئی ٹی پی پی کی سافٹ لانچ سیریمنی میں ہم موجود تھے اور ہمارے ساتھ خالد پرویز صاحب ہیں، جانا پہچانا نام ہے، کنسلٹنگ فرم میں بھی جانا پہچانا نام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی پی میں ایز اے چیئرمین بھی اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں یہاں پر اور ہم اس سے جانتے ہیں کہ ایگزیبیشن ہونے جا رہی ہے. ابھی تک ان کی خدمات ماشاءاللہ سے جاری ہیں اور جاری رہی ہیں آئی ٹی پی کے پلیٹ فارم سے. تو سر بتائیں کہ کیا ہے 2026 کے حوالے سے کیا چینج ہے فیئر میں، کیا مصروفیات ہیں، اس کے حوالے سے بتائیں. بہت شکریہ. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال ہی کچھ نہ کچھ نیا اس میں شامل کیا جاتا ہے. اس لحاظ سے اس مرتبہ دو چیزوں کا اضافہ ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی ایک بیسٹ ایکسیلنٹ پاکستان میڈ پروڈکٹ کا ایوارڈ انسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے. وہ انشاءاللہ ہم اس سال سے اس کو دیا کریں گے. بڑا اس کے لیے محنت ہوئی ہے، اس پہ کرائٹیریا ڈیولپ ہوا ہے، کس کو دیا جائے گا، کیا ہوگا، وہ سارے طریقہ کار طے ہو گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس مرتبہ کی آئی ٹی پی فیئر سے آغاز کر رہے ہیں ہم کمرشل پریزنٹیشنز کا، جس میں مختلف جو ایگزیبیٹرز ہوں گے وہ اپنے پروڈکٹس کے بارے میں چھوٹے سے مختصر سے سیمینار کریں گے، آگاہی لوگوں کو مہیا کریں گے کہ وہ پروڈکٹ کیا ہے، سسٹم کیا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی یوزفل پلیٹ فارم ہوگا ہمارے یوزرز کے لیے، اینڈ یوزرز کے لیے، اور اسی طریقے سے ہمارے ایک میٹنگ پوائنٹ بن جائے گا جس میں کہ جو سپلائرز ہیں، وینڈرز ہیں، مینوفیکچررز ہیں، وہ اپنی پروڈکٹس کے بارے میں اینڈ یوزرز کو اور ایگزیبیٹرز کو، دوسرے جو پارٹیسپینٹس ہوں گے ان کو بتا سکیں گے. اور یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں پورے بڑے اس کے دور رس اس کے اچھے اثرات ہوں گے ہماری انجینئرنگ انڈسٹری کے لیے. اور یہ ایک دفعہ شروع ہو جائے گا اس مرتبہ سے، تو انشاءاللہ مزید بہتری سے بہتری اس میں آگے آنے والے سالوں میں ہوتی رہے گی. اور پھر یہ بھی ایک پرماننٹ ایک اس ایونٹ کا ایک حصہ بن جائے گا. اچھا سر، جب آپ آئی ٹی پی میں چیئرمین کے طور پہ خدمات انجام دے رہے تھے، اس وقت سے یہ میڈ ان پاکستان، میک ان پاکستان کے حوالے سے وہ ملٹی ٹاپک سمپوزیم ہو یا فیئر ہو، سب میں یہ ٹاپک رکھا گیا. تو اس وقت سے اور یہ کنٹینیو چلا آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ مینوفیکچررس کو اس میں کتنی اپنی پروڈکٹس کو بہتری کی ہے انہوں نے، اور کس اسٹینڈرڈ پہ لے کر آئے ہیں اپنی مینوفیکچرنگ کو؟ اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں، اس کا پیمانہ، اس کا میجرمنٹ کرنا یہ بڑا ایک مشکل ہے. ہمارا کام جو ہوتا ہے وہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے بڑے بنیادی ہم نے کام کیے ہیں، اور اس سے بڑا خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے ہماری انڈسٹری کو، ہمارے مینوفیکچررس کو. اس میں کچھ تھوڑے سے یہ نیگیٹو فیلنگز بھی تھیں کہ بھائی جو لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ متاثر ہوں گے، ان کو اتنا اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ لوکلی یہاں پہ ڈیولپ ہوں چیزیں. لیکن یہ ہم سب کو بحیثیت ایک پاکستانی یہ سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم یہاں پہ خود مینوفیکچر کریں. اور پھر ہماری گورنمنٹ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ ایسی پالیسیز مرتب ہوں جس میں کہ جو را مٹیریل ہے جو کہ مینوفیکچرنگ میں استعمال ہوتا ہے پروڈکٹس میں، اس پہ کم سے کم ریسٹرکشنز ہو، امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز اسٹرکچر جو ہیں وہ فیوریبل ہوں، اور کمپلیٹڈ ایک مینوفیکچرڈ پروڈکٹ جو ہے، ایسی پروڈکٹ جو کہ پاکستان میں بھی بن رہی ہے، اس پہ ظاہر ہے ٹیکسیشن کافی زیادہ ہونا چاہیے، ڈیوٹیز زیادہ ہونے چاہیے. اور وہ مٹیریل جو کہ پاکستان میں بن رہا ہے اس پہ ڈیوٹیز وغیرہ بھی کم ہوں، اس کے را مٹیریل کے اوپر میں کمی ہو، اس کے را مٹیریل کی کاسٹ میں کمی ہو. دوسرا اس سارے کا تعلق جو ہے بہت ہی کلوزلی بن جاتا ہے کہ ہماری بجلی کی کیا کاسٹ ہے. اس وقت ہماری بجلی کی بہت ہائی کاسٹ ہے جو کہ ہماری کمپٹیٹیونیس کو بالکل توڑ کے رکھ دیا ہے اس نے. اور دوسرے جو سیکٹرز ہیں، جو ایکسپورٹ لیڈ سیکٹرز ہیں، جس میں کہ ٹیکسٹائل سر فہرست ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیدر کے پروڈکٹس ہیں، وہ چیزیں ہیں، اس میں کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہو گیا ہے بیکاز آف کیا کہنا چاہیے، ہماری بجلی کی کاسٹ جو کہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے، دوسری اور بھی جو پالیسیز ہیں ٹیکسیشن وغیرہ اس کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا اہم رول ہے
کہ یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسیز ایسی ڈیولپ کرے کہ اس سے ہماری لوکل انڈسٹری کو فائدہ پہنچ سکے. آج میری جو چھوٹی سی تقریر تھی اس میں نے خاص طور سے اس بات کی نشاندہی کی کیونکہ ہمارے ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ موجود تھے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. ان کے لیے میں نے خاص طور سے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی آپ کو ہمارے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے, ہمارا آپس میں لنکیج ہونا چاہیے تاکہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں, آپ کے ساتھ مل کے اس کام میں شریک ہو سکیں کہ کیا پالیسیز پاکستان میں ہونی چاہیے جن سے ہماری جو لوکل الیکٹریکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کو فائدہ ہو اور اس میں جو بہتری ہو سکے. تو یہ کچھ کوششیں ہیں. اب اللہ نے چاہا کہ اس میں اگر ہم جیسے ہم تو مستقلی ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے بھی جو ادارے ہیں ملکی ادارے وہ اس میں ہاتھ بٹائیں گے, ہمارے ساتھ چلیں گے اور اس سے ملکی اوور آل ایک فائدہ پہنچے گا. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو.